أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے. پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں پسند فرمایا. پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں اور بعضے ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا فضل ہے. وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کے جن میں لوگ داخل ہوں گے سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی ریشم کی ہوگی اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا. بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی. اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا. ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو اس طرح چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو نکال لے ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے. اللہ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی؟ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا. سو مزہ چکو ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا. بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا. سورہ فاطر آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 38. محترم حاضرین عزیز ماں اور بہنوں، یہاں قرآن کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس سے قبل آیت میں اللہ نے جن نیک بندوں کا تذکرہ کیا وہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ کرتے ہیں. حق کے ساتھ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ظاہری اعتبار سے کہ آپ قرآن مجید کو صحیح طور پر ادا کریں جو اس کے اصول اور ضوابط ہیں، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا برابر اہتمام کرنا یہ اس کا ظاہر ہے. اور اس کے بعد جو اصل چیز ہے کہ
کہ آپ قرآن کے معنی اور مفاہیم، اس کی تفسیر کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کے اقوال کے مطابق سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کے پیغام کو پہنچائیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کے پر اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے، کوئی قرآن مجید کے احکامات کے پر یا قرآن مجید پر کسی قسم کا اعتراض کرتا ہے، اس کا جواب دو۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ قرآن مجید کے حقوق ہے، تلاوت کا حق یہی ہے۔ صرف قرآن مجید کو تلاوت کرنا، پڑھ لینا کمال نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں آگے کی دنیا ہے جو ہماری زندگی کو کامیاب بنانے والی۔ دراصل ہماری زندگی میں قرآن نظر آنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے، یعنی قرآن جتنے احکامات دیتا ہے ان تمام پر عمل کرنے والے، جس سے منع کرتا ہے ان تمام منہیات سے رکنے والے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن مجید کی جیتی جاگتی تصویر تھے، قرآن کا آئینہ اس کا عکس تھے، کہ جو قرآن جو بھی کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل، جس سے منع کر رہا ہے اس سے باز آنے والے، یہی دراصل اللہ کے مطلوب بندے ہیں، قرآن کا حق ادا کرنے والے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب، جو وہ کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، هو الحق، یہ برحق ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو بھی ٹارگٹ کرتے، اس لیے کہ قرآن اور نبی لازم و ملزوم ہے۔ قرآن نازل ہوا تو آپ رسول بنے، اور آپ کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کا نزول ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو کبھی قرآن کو ٹارگٹ کرتے، کبھی آپ کی ذات گرامی کو، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر قرآن کو کنڈم کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سب ختم ہو جائے گی، سب باطل ہو جائے گی، اس لیے قرآن مجید کو ٹارگٹ کرتے، اسے باطل، غلط، اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے نازل کردہ یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ برحق ہے، مصدق لما بین یدیہ، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی تورات میں، انجیل کے اندر یا زبور، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی، جتنے صحیفے نازل کیے، یہ تمام کے تمام میں بنیادی طور پر جس کو ہم عقیدہ توحید سے تعبیر کرتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں زبور کے اندر بھی تھی، تورات کے اندر بھی، انجیل میں، اور وہی تمام تر چیزیں قرآن مجید کے اندر بھی ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں جو باتیں ہیں اور دین کی بنیادی باتیں ہیں، نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ تمام چیزیں آلریڈی تورات انجیل کے اندر تھی، قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ ہاں، شرعی اعتبار سے کچھ چیزیں جو آگے کی ہے اسے قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ ابھی عید الاضحیٰ کا موسم ہے، قرآن کے تعلق سے جب آپ پڑھیں گے تو قرآن ایک لفظ بار بار استعمال کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اور وہ ہے ملت ابراہیم۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ تو قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہمیں اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ یہ میں اکثر بیان کرتا ہوں تاکہ ازبر رہے۔ ایک ہے دین، اللہ نے دین کے بارے میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا، اس کے مطابق چلے گا اور اللہ کے جہاں پر جا کر کامیاب ہو جائے گا، نہیں، قرآن صاف طور کے پر کہتا ہے دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ قرآن نے صاف طور پر کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے مطابق چلا اور خواہش رکھتا ہے کہ اللہ اس کی بنیاد پر کامیاب کرے گا، ہرگز کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن نے بالکل واضح، شدید اور دو ٹوک انداز میں اس بات کو رد کیا، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ اسلام، دین کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ عقائد کے مجموعے کا نام ہے، اور عقیدے کا تعلق اللہ کی ذات، اللہ کی صفات سے ہے، کہ اللہ کو کیسا ماننا چاہیے، اللہ کو کیسا سمجھنا چاہیے۔ اب اللہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں دعا کرتے ہوئے کہا، اس کی ثنا بیان کرتے ہوئے، اس کی حمد بیان کرتے ہوئے، انت کما اثنیت علی نفسک،
کہ اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنے نفس کی اپنی ذات کی خوبیاں بیان کی ہے، ہم اس کی خوبیوں کو نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ نے جو خوبیاں بیان کی ہے بس وہی ہم کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، ورنہ اللہ کی حقیقی طور پر جو خوبیاں ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے ہم کو اتنا بتایا جس کی بنیاد کے پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بنیادی علم حاصل کریں، اور اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس کو ہم اسماء و صفات سے تعبیر کرتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ جمعرات کے دن اسی تعلق سے توحید اسماء و صفات کا تعارف آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالرحمن مدنی حفظ اللہ نے پیش کیا، بڑا شاندار۔ تو یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اپنے رب کی معرفت میں اللہ کے اسماء و صفات کا علم ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ جب اپنے رب کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کی ذات، اس کی خوبیاں، اس کی صفات کا علم نہیں ہوگا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسا کہ بندگی کا حق ہوتا ہے کیسے ادا کر پائیں گے؟ مانگنے کا جو حق ہوتا ہے آپ کیسے مانگ پائیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے کیوں ارشاد فرمایا؟ بخاری مسلم کی بڑی مشہور بات کہ انی لاخشاکم للہ و اتقاکم لا، کہ میں تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں۔ دیکھیے، جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم رکھے، خشیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات کا علم رکھنا اور اس کی عظمت کے ساتھ ڈرنا، یہ ہے کہ اللہ کی خوبیاں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں آپ اچھی طرح علم حاصل کیجئے گا۔ جتنا آپ اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنا ڈر پیدا ہوگا، لیکن یہ ڈر وہ خوف نہیں ہو جائے تو دنیا میں کسی عذاب، کسی خطرے کا، بلکہ اس بات کا آپ کے اندر اس کی عظمت، اس کی جلالت کا خوف پیدا ہوگا کہ اللہ کی عظیم ذات، ہم اس کی بندگی کا صحیح طور پر حق نہیں ادا کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہم نے نماز ادا کی، کیا کوئی گناہ کیا ہے؟ لیکن نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے کیا کہہ رہے؟ اللہ تو بہت بڑا ہے۔ یعنی جو نماز ہم نے پڑھی ہے اس سے صرف اللہ کی کبریائی ثابت نہیں ہو جاتی ہے، نہ اس سے اللہ کی عظمت و جلالت کا ثبوت مل جاتا ہے، بلکہ اللہ ان تمام سے کہیں بڑا ہے کہ ہم اس کی بندگی کا حق ادا کر پائے۔ اور استغفر اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، ہم نے تیری بندگی کا صحیح طور پر حق نہیں ادا کیا۔ تو یہ ہے، آپ جتنا ان چیزوں کے بارے میں جانیں گے اتنا زیادہ اللہ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ بصیر، خبیر یعنی تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا۔ بصیر کا مطلب دیکھنے والا۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں ہے۔ اب قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہونے کے بعد پہلی جماعت وہ تھی جو صحابہ کی تھی، جنہوں نے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ اب اس کے بعد قیامت تک جو جماعت آئے گی، یہ سب کے سب صحابہ کے ذریعے ہی دین لے گی۔ اور یہاں پر رافضیوں نے اس بارے میں خود اعتراف کیا کہ آخر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کیوں برا بلا کہتے ہیں، کیوں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بنیادی وجہ وہ خود بیان کرتے ہیں، دنیا کے تمام لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ اگر صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹا دیا جائے تو دین ہی محفوظ نہیں رہے گا۔ آپ دین کہاں سے لیں گے؟ دین صحابہ سے ملے گا۔ یہ امت اور نبی کے درمیان واسطہ ہے، اور اس واسطے کو توڑنے کے لیے رافضی شیعہ محنت کرتا ہے کہ اس دیوار کو گرا دیا جائے تاکہ امت کے درمیان دین کے بارے میں کھلواڑ کرنے کا بھرپور موقع مل سکے، اور ہم وہ پروسے جو ہم اپنی مرضی کا دین ان کے پر لادنا چاہتے ہیں۔ تو میں ایک بات آپ کو بتا رہا تھا، دین، شریعت اور ملت۔ دین کہتے ہیں عقائد کا مجموعہ جو اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق ہے۔ اس کے بعد آتا ہے شریعت۔ شریعت کا تعلق بندوں کے احکامات سے ہوتا ہے، یعنی جو بندوں سے متعلق۔ اس کی بالکل واضح مثال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کے زمانے میں سگا بھائی سگی بہن سے نکاح کر سکتا تھا، اس لیے کہ ضرورت تھی، اور اگر ایسا نافذ کر دیا جاتا کہ سگا بھائی سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے تو پھر نسل اسی جگہ ختم ہو جاتی، دنیا کے اندر انسان نہیں پائے جاتے، تو ضرورت تھی۔ تو یہ شریعت ہے جو بندوں سے متعلق۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے زمانے میں 2 سگی بہنوں کو بیک وقت و نکاح میں رکھ سکتے تھے، لیکن قرآن نے ہمیں اس بارے میں منع کیا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ،
کہ دو سگی بہنوں کو بیک وقت و نکاح میں نہیں رکھ سکتے. ہاں اگر پہلی کو طلاق دے دیا جائے یا تو اس کے انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں دوسری کو لا سکتے ہیں. بیک وقت دو سگی بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، لیکن ان کی شریعت میں جائز تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی شریعت میں اگر گندگی یا نجاست آپ کے کپڑے میں لگ جائے تو اس کو کٹ کرنا ہوتا تھا، دھلنے سے صاف نہیں ہوگی، اس کو کٹ کیا جائے گا. اللہ نے ہم کو بہت آسان دین عطا کیا ہے کہ آپ اس گندگی کو دھو دیں، پانی سے صابن سے صاف ہو گیا، اس کو کٹ نہیں کرنا ہے. تو یہ شریعت کا تعلق بندوں سے تھا، حالات جیسے تھے. ہماری اپنی شریعت میں بھی آپ دیکھیے نا، حالات کے اعتبار سے مختلف احکامات رکھے گئے. اب مثال کے طور پر ایک بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ زبردستی کھڑا ہو کر پڑھے گا؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ کر پڑھے. اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے لیٹ کر پڑھے. اس کی بھی طاقت نہیں ہے اشاروں میں نماز ادا کرے، لیکن معاف نہیں ہے، پڑھنا ہے. تو حالات کے اعتبار سے روزے میں بھی ہے نا کہ روزہ تمام مسلمانوں پر فرض تھوڑی ہے، جو بالغ ہوتا ہے اس کے پر فرض ہے. عورتوں کی کنڈیشن جدا جدا رکھی گئی ہے، کوئی مسافر ہے، بیمار ہے، ان لوگوں کے پر روزہ معاف کر دیا گیا کہ آپ بعد میں رکھ لیجئے گا. تو خود ہماری اپنی شریعت میں دیکھیے کہ احکامات حالات اور کنڈیشن کے اعتبار سے جدا جدا رکھے گئے. حج تمام لوگوں پر فرض نہیں کیا گیا، زکوٰۃ تمام لوگوں پر فرض نہیں کی گئی. تو ہمارے یہاں پر بھی اس طرح بندوں کی کنڈیشن جیسی ہوگی اسی اعتبار سے اس کے پر حکم لاگو ہوگا. اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے ملت، جو آپ بارہا عید الاضحیٰ کے موقع کے پر چند ہفتوں میں بار بار سنتے ہیں. ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت. ملت کیا ہے؟ ملت ہے دین اور شریعت کے نفاذ کا طریقہ، کہ آپ اللہ کا دین اور اس کی شریعت بندوں کا کتنے اچھے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، انہیں سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ سمجھ میں آئے گا تبھی تو عمل کریں گے. ایک بندے کو نماز کے احکامات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ کیسے نماز ادا کرے گا؟ ہمارے یہاں پر دیکھیے عمومی طور کے پر لوگ چونکہ عمرہ کم ہی لوگ ادا کرتے ہیں اور حج اس سے بھی کم لوگ، مخصوص طبقہ ہوتا ہے، سارے لوگ تو عمرہ اور حج نہیں ادا کرتے. اب اگر کوئی بندہ پہلی مرتبہ حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرہ کے لیے جا رہا ہے تو وہ تمام اراکین کو اچھے طریقے سے جاننا چاہتا ہے، کہاں پر کیا پڑھنا ہے، کون پہلے کرنا ہے، کس رکنوں کو بعد میں کرنا ہوگا، حجر اسود کے ساتھ کیا عمل اختیار کرنا ہوگا، طواف کا طریقہ کیا ہوگا، سعی کا طریقہ کیا ہوگا، پہلے کیا کیا جائے گا، طواف وداع کیا ہے، وہ سب جاننا چاہتا ہے. اور اگر اسے علم نہیں ہوگا تو بتائیے وہ کیسے اس کے پر عمل کر سکتا ہے؟ غلطیاں کرے گا. تو آپ اسے سمجھائیے کہ کس طریقے کے پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. تو یہ طریقہ جو ہوتا ہے دین کو بندوں کے ذہن و دماغ کے اندر اچھے طریقے سے عقیدے کو راسخ کرنا، اسی کو ملت سے تعبیر کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا دین، اس کے عقیدے کو لوگوں کے سامنے جس شاندار طریقے سے پیش کیا اس سے بہتر کوئی نہیں پیش کر سکتا تھا. اسی لیے اللہ نے ان کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا کہ جس طرح انہوں نے اللہ کے دین اور شریعت کو نافذ کیا، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، ہم بھی وہی کام کریں. اب یہاں قرآن مجید کا دوسرا طبقہ صحابہ کے بعد کی جماعت جو قیامت تک کے آنے والے ہیں، اس میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے. 3 طرح کے لوگ. اب یہاں 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں جو 3 گروہ بتایا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے صحابہ ہی مراد ہیں اور بعد کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلا طبقہ کون سا ہے؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، یہ پہلا طبقہ. لیکن ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو عذاب قبر کا انکار کر رہے ہیں، دجال کا انکار کرتے ہیں، نہیں آئے گا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، پوری دنیا کھنگال لی، کہیں ہم کو دجال نہیں ملا. یہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول نہیں کریں گے، انہیں قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ انہیں فطری موت دے چکا ہے. تو ایسے انکار کرتے بہت سارے لوگ. عذاب قبر سمجھ میں نہیں آتا ہے، فلاں چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، نہیں مانتے. یعنی ان لوگوں کے نزدیک دین کا معیار قرآن حدیث نہیں ہے، ان کی عقل ہے. جس چیز کو ان کی عقل تسلیم کرے گی مانیں گے، اور جس چیز کو نہیں تسلیم کرے گی نہیں مانیں گے. معیار کتاب و سنت نہیں ہے، اپنی عقل ہے جو کہ ناقص ہے، اور اللہ کا دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا. اور قرآن جا بجا کہتا ہے اللہ اپنی ذات کے متعلق کہ اللہ کی ذات حکیم ہے، حکمت والی. بتائیے ایک حکیم ذات کوئی ایسی بات کیوں کرے گی جو کہ خلاف فطرت ہو، سمجھ میں نہ آنے والی ہو؟
کھوڑ تمہاری عقل کا ہے، دین اور شریعت کا نہیں ہے۔ تو یہ ظالم لنفسی، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، یعنی عمل میں کوتاہیاں ہیں، عقیدے کے اندر خرابیاں نہیں ہیں، عملی طور کے پر کوتاہیاں ہیں۔ اس کے بعد وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں درمیانہ طبقے کے ہیں، یعنی یہ ظالم لنفسہ جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ان کے مقابلے میں کم غلطیاں کرنے والے، بہت کم غلطیاں کرنے والے، یہ مقتصد ہیں، درمیانی راہ چلنے والے۔ اور اس میں تیسری جماعت ہے سابقٌ بالخیرات بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے ہر نیکی کے عمل میں سبقت کرنے والے۔ اور یہ طبقہ ہے صدیقین کا، جو اللہ کے دین کے پر پرفیکٹ طریقے پر ہر چیز کے پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ اس کے بارے میں جو ذکر کیا جاتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تینوں قسموں کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ظالم لنفسی بھی داخل ہوں گے، درمیانی راہ والے، یعنی جن کی نیکیاں اور گناہ دیکھا جائے تو برابر برابر نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد تیسرے جو آگے بڑھنے والے، یہ سب کے سب تینوں کے تینوں جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں، فرق کیا ہوگا؟ افضل لوگ، یعنی جو نیکیوں میں پیش رہتے ہیں، ان لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا، بغیر کسی حساب و کتاب کے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ ہاں، درمیانہ طبقہ جو ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ان کی نیکیاں تو زیادہ ہی ہوگی برائیوں کے مقابلے میں، لیکن ان لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا، لیکن سرسری ہوگا۔ بعض پرسو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پیڑا چھیننا، یا ایک ایک چیز کے بارے میں کھود کرید کرنا نہیں، بس یہ حساب پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، بس نکال دو، ان کے بارے میں کوئی تفتیش نہیں ہوگی، فوری طور کے پر انہیں پاس کر دیا جائے گا۔ تو یہ دوسرا طبقہ۔ لیکن تیسرا طبقہ وہ ہوگا جن لوگوں کو روک لیا جائے گا، اور وہ 50,000 سال کے برابر دن ہوگا، اس دن انہیں روکا جائے گا، لیکن بہرحال اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، یہ لوگ بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ لیکن چونکہ یہ ظالم لنفسہ ہی ہے، اس بنیاد کے پر انہیں اس لیے قیامت کے دن کا جو 50,000 سال کے برابر دن ہوگا، اس کی شدت اور تکلیف کو برداشت کرنا ہوگا۔ یہ تین جماعتیں ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ اب آگے اللہ کہہ رہا ہے جنت میں داخلہ، انہیں جنت میں اللہ داخل کرے گا، اس لیے کہ سب کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے جنات عدن یدخلونہا، وہ باغات میں ہمیشہ رہیں گے جن میں لوگ داخل ہوں گے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے، انسان دنیا میں کتنی بھی پراپرٹی بنائے، کتنی بھی اچھی زمین بنا لے، بنگلہ بنا لے، عمارت بنا لے، فلیٹ بنا لے، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ فارم ہاؤس بنا لے بہتر سے بہتر، ہمیشہ نہیں رہے گا، اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ اور دنیا تکلیف، غم، ان تمام چیزوں کی آماج گاہ ہے، ہر کسی کے پیچھے کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، کوئی بالکل پرسکون زندگی نہیں گزار رہا ہے، کچھ نہ کچھ زندگی کے اندر مسائل ہے، اس لیے کہ دارالامتحان ہے، ایمان کے بقدر آزمائشیں ہیں۔ تو سب سے پہلی اہم چیز قرآن بیان کر رہا ہے ہمیشہ رہو گے، موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور کبھی کسی کو موت آنے والی نہیں ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہہ رہا ہے یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، کہ انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ آپ دیکھیے راجاؤں مہاراجاؤں کو اپنے ہاتھوں کے اندر کنگن پہنا کرتے تھے، گلے کے اندر موتیوں کے ہار ہوا کرتے تھے۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایک بندہ جو بہت اونچے مقام پر ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی پوسٹ نہیں ہوتی ہے، اللہ جنتیوں کو مقام بلکہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ یہ صرف سمجھانے کے اعتبار سے، ورنہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو آدمی جانے کے بعد ہی محسوس کرے گا، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، تصورات میں نہیں لایا جا سکتا ہے۔ اور ان کی پوشاک ریشم کی ہوگی، انتہائی اعلیٰ ترین۔ حالانکہ دیکھا جائے دنیا میں تمام چیزیں ایک مومن کے لیے منع ہے، نہ تو آپ سونے کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، منگنی اور اس میں جو فضولیات ہوتی ہے وہ تو خیر غلط ہے ہی، غلط تو غلط ہوتا ہے، اس میں بھی نوشا کو، یعنی جس کے ساتھ خطبہ پیغام طے ہوا، رشتہ طے ہوا، اسے سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے۔ مرد کے لیے سونا حرام ہے، اللہ نے اس کے لیے حلال نہیں کیا ہے، آپ وہ نہیں پہنا سکتے، منع ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو جو چیزیں دنیا میں حرام ہے، آزمائش کے طور پر آخرت میں وہ تمام چیزیں اعلیٰ ترین شکل میں ملنے والی ہے۔ شراب حرام ہے، لیکن آخرت میں جنت میں اعلیٰ ترین، جس کو پینے کے بعد نہ تو چکر آنے والا ہے نہ درد سر ہوگا، ساری نعمتیں اعلیٰ ترین ہوگی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ پوشاک بھی
ریشم کی ہوگی، حالانکہ دنیا میں ریشم کا استعمال ایک مومن مرد کے لیے منع ہے، نہیں استعمال کر سکتا ہے۔ اب جب یہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کا پہلا جملہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا۔ اب یہاں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا قول بھی ہے کہ ان سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہمیں سکون کب ملے گا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ جب ہم جنت میں پہلا قدم رکھیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید نے بیان کی۔ جنتی جیسے ہی پہلا قدم رکھیں گے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ سارا غم، ساری تکلیف، انسان دنیا میں کتنی بھی تکلیف اٹھایا ہوگا اور کتنی بھی مشکلات اٹھا کر آیا ہوگا، جنت کا پہلا قدم اس کی زندگی کی تمام غم اور فکر کو دور کر دے گا۔ جنت اتنی حسین ہے کہ سارا غم دور ہوگا۔ اور اللہ نے جنت کو دار السلام کا، سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلامتی کا گھر، جہاں پر کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ایک بخاری کی روایت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکلات اٹھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے انہوں نے اپنی پوری پراپرٹی، اپنی پوری تجارت وقف کر دی تھی۔ کتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی۔ 10 سال تک نبوت کے بعد آپ کے ساتھ تھی، اس سے پہلے تو 15 سال کا وقفہ گزرا ہے، لیکن 10 سال بڑا مشکل تھا جو نبوت کے بعد تھا۔ ہر روز آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلے پیش آتے، لیکن اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مضبوط بنایا تھا، وہ آپ کو سہارا دیتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مشروب لے کر آتی یا سالن ان کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ خدیجہ آ رہی ہیں۔ وہ جب آئیں تو آنے کے بعد انہیں اللہ کا سلام پیش کرو۔ اللہ انہیں سلام کہتا ہے۔ سوچیں کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے حضرت خدیجہ کے لیے جبرائیل کے ذریعے سلام بھیجا ہے، اور میرا سلام بھی بھیجیے گا، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیجیے گا کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی تھکن نہیں ہوگی، کوئی شور نہیں ہوگا، دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں وہاں اس کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک جگہ انہیں عطا کرنے والا ہے۔ یہ انعامات ہوتا ہے۔ بندہ دنیا میں جتنی مشکلات اور پریشانیاں اٹھاتا ہے، آخرت میں جنت میں جانے کے بعد اللہ کہیں بہتر شکل میں اگر ایمان و عقیدہ ہے تو وہ تمام چیزیں عطا کرے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضل لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی ہے، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ وہاں پر کوئی شور ہوگا۔ انسان شور سے بھی ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے ماحول میں رہتے ہوئے کچھ وقت کے لیے اگر ہم فارم ہاؤس چلے جاتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ جو سائلنٹ ہوتی ہے تو انسان کو ذہنی طور کے پر سکون ملتا ہے، اسے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ذہنی طور کے پر سکون ہوگا۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے نصب جو جسمانی طور پر تھکاوٹ آتی ہے، اور لغوب کہتے ہیں جو انسان کے ذہن کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو نہ اسے باڈی کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے کوئی ڈسٹربن ہوگا، اور نہ ذہنی اعتبار سے، ہر اعتبار سے سکون ہی سکون ہوگا۔ لیکن اس کے بالمقابل اللہ کہتا ہے والذین کفروا، لیکن جو کفار ہیں، کفر کرنے والے، لہم نار جہنم، ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، لا یقضى علیہم، ان کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوگا کہ مر جائیں، اور یہ تمام کے تمام جمع ہوں گے اور ایک طویل مدت تک داروغہ جہنم مالک کو پکاریں گے، وہ سنے گا نہیں۔ آخر کار سننے کے بعد وہ کیا کہے گا؟ سورہ زخرف میں اللہ نے بیان کیا یہ سب کے سب جمع ہوں گے اور داروغہ جہنم مالک کو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اللہ سے کہے وہ ہماری نہیں سنتا، تو جا کے کہہ دے ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ موت کی تمنا کریں گے، جہنم ایسا مقام ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد اس کا جواب کیا دے گا؟ ایک طویل مدت تک چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن آخر میں جواب کیا ملنے والا ہے؟ نہیں، انکم ماکثون، ہمیشہ یہی ٹھہرے رہنا ہے، یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ سوچنا ہی نہیں کہ زندگی کا خاتمہ ہوگا، یا تو عذاب کا خاتمہ ہوگا یا تو جہنم سے نکالے جاؤ گے، کچھ نہیں ہوگا، ہمیشہ اسی جگہ پر رہنا ہے۔ یہ صرف ایک انسان کو دہلا دینے کے لیے، اس کی روح کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔
آج کی چلچلاتی دھوپ میں ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر جب کہ ہم کپڑا پہنے ہوئے سر کو ڈھانکے ہوئے سیفٹی کے ساتھ نکلتے ہیں تو زیادہ وقت تو نہیں رہ پاتے. سوچئے کہ جہنم کی آگ جو کہ دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید اور خطرناک ہوگی. ایک لمحے کا سکون نہیں ہوگا بلکہ عذاب بڑھتا جائے گا. تو انسان کیسے اسے برداشت کر سکتا ہے؟ کذالک نجزی کل کفور، ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخیں گے چلائیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ ہم کو جہنم سے نکال دے، ہم وہ کام کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے، یعنی نیک کام کریں گے جن نیکیوں کو ہم نے چھوڑ دیا تھا. تو کیا کہے گا اللہ؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں عطا کی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے جس کو 60 سال کی عمر دے دی اس کے اوپر حجت کو پورا کر دیا. جتنے لوگ 60 سال کے ہو چکے ہیں سمجھ لینا چاہیے حجت پوری ہو گئی ہے. اور امت محمدیہ کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے. کم لوگ ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے اور کم ہی لوگ ہیں. اور جیسا کہ وقت بیتتے جا رہا ہے انسان کی موت آپ دیکھیے پہلے کبھی کبھار سنائی دیتا تھا کہ کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے کچھ مسئلہ ہوا ہے. آج تو جوان بچہ 30 سال 35 سال 50 سال اس عمر میں جو عام طور سے انسان کی جوانی کی عمر ہوتی ہے ادھیڑ عمر ہوتی ہے اس میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے تھوڑی دیر کے اندر معاملہ ختم ہو جا رہا ہے. عجیب و غریب قسموں کی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں عطا کی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ اللہ نے موقع دے دیا اس کے بعد پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ من تذکر وجاءکم النذیر، اور تمہارے درمیان نذیر بھی آیا، ڈرانے والا خبردار کرنے والا. یعنی ہم نے تمہارے لیے کتاب بھی نازل کی اور اس کے بعد نذیر تمہیں خبردار کرنے والا ایک رسول بھی بھیجا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، چکھو عذاب کو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب یہاں آگے اللہ کہہ رہا ہے یہ جنت اور جہنم کا معاملہ پیش کرنے کے بعد ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہے. اللہ کو بہتر معلوم ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں، سب پتہ اللہ کو. اللہ کا علم کامل ہے، وہ ازل سے تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. تو اللہ کا علم کامل ہے اور کوئی غلطی سے جہنم میں نہیں جائے گا، کوئی غلطی سے جنت میں نہیں جائے گا، ہر کوئی پرفیکٹ طریقے سے جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہونے والا نہیں ہے. یہ اللہ کا علم کامل ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہونے والی ہے یا کوئی دھاندلی کر کے جنت میں چلا جائے گا. انہ علیم بذات الصدور، اس کا علم تو اتنا کامل ہے کہ وہ دل کی دھڑکنوں کے راز کو جانتا ہے. اس کے بعد اس سورہ کا آخر حصہ ہے اور اس میں فلکیات کائنات کے بارے میں چند اہم چیزوں کا تذکرہ بھی ہے. شرکوں کے بارے میں دلائل کو بھی طلب کیا گیا جس کے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو ہمیں جنت میں لے کر جانے والے ہیں اور ان اعمال سے بچائے بدعمالیوں سے جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.